اور اس کے بعد پھر آپ مدینہ منورہ جائیں گے. وہاں کوئی عمل نہیں ہے خاص عمرے کے تعلق سے. مدینہ منورہ تو حضور کی زیارت کی نیت سے انسان جاتا ہے کہ میں روضہ رسول پر حاضر ہوں گا اور حضور اس کو سلام کروں گا. اور ایمان یہ ہے کہ حضور کی ذات وہاں زندہ ہے, سلام کرنے والوں کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. مدینہ منورہ جب آپ پہنچیں اسی طرح ادب, ملحوظ خاطر ہو, پاک اور صاف بھی ہو, دل میں یہ خیال ہو کہ کہاں اب جانے والا ہوں, کس سے سلام کرنے والا ہوں. وہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ بے ادبی اب بھی حضور کی جائز نہیں ہے. بے ادب بندہ ابھی بھی لعنت کا مستحق ہوتا ہے. جب آپ باب السلام سے حضور کے روضے کی طرف آپ چلیں گے تو اسی طرح دل نادم ہو, نظریں جھکی ہوئی ہوں, آہستہ قدم ہو, اور دل پر یہ ہو کہ محبوب میں کس منہ لے کے, کون سا منہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں. میں اس لائق نہیں تھا, میں تو گناہ, میں نے آپ کی شریعت کو اور آپ کی سنت کو میں نے پسے پشت ڈال دیا. اللہ کی مہربانی کہ میں حاضر ہوں, یا رسول اللہ میری حاضری کو قبول فرما لیجئے. تو آپ روضہ رسول کے قریب جب آپ پہنچیں گے تو وہاں آپ کو بتلا دیا جائے گا کہ اب یہاں آپ کو سلام کرنا ہے. السلام علیک یا حبیب اللہ, السلام علیک یا نبی اللہ, السلام علیک یا خیر خلق اللہ. تمام سلام جو آپ یاد ہو یا نہ ہو اپنی زبان سے بھی آپ سلام پیش کر سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور پھر فرمائے کہ تھوڑی پیچھے سے آپ ہٹ جائیں بھیڑ سے, اور ایک کونا پکڑ لیں. اگر آپ کو ٹھہرنے کی اجازت دے رہے ہوں تو کونا پکڑ کر, اور دل میں یہ خیال کریں جو کہنا ہے اور جو پیش کرنا ہے اور جو باتیں حضور سے کرنی ہیں آپ آہستہ اپنے دل سے حضور کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. اور یہ کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے دیار میں حاضر ہوں, کل قیامت کے دن آپ میرے لیے شفاعت کر دیجئے. اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو سلام پیش کرنے کے بعد آپ باہر نکلیں. اور اس کے بعد جنت البقیع ہے. کوئی اعمال نہیں ہے کہ جو عمرہ کے متعلق ہو مدینہ منورہ میں. وہاں تو صرف محبت اور عشق اور دیوانگی کی کیفیت ہونی چاہیے کہ حضور کے دیار پر میں حاضر ہوں. میرے دوستو بزرگوں, میر علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. وہ خلیفہ تھے شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے. فرماتے ہیں کہ میں کئی سالوں تک روضہ رسول کی خدمت میں مامور تھا. میری ڈیوٹی تھی کہ میں وہاں صفائی کا کام کرتا تھا. ایک وقت آیا کہ میری آنکھ لگ گئی صفائی کے بعد, اور میں نے حضور کی زیارت کی, اور حضور ہر آنے والے شخص کے سلام کا جواب دے رہے تھے. آپ ان کی طرف چہرے مبارک فرما کر جواب دے رہے تھے, اور کچھ دیر گزرنے کے بعد آپ نے اپنے چہرے کو پھیر لیا لیکن سلام کا آپ نے جواب دیا. جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ تھے جن کے چہروں پر داڑھی نہیں تھی. اللہ کے نبی سلام کا جواب تو دے رہے تھے لیکن اپنے رخسار مبارک کو ہٹا لیا تھا ان کی طرف سے. دوستو بزرگوں, عہد کریں اگر اس سفر میں جا رہے ہیں, اگر داڑھی نہیں ہے ارادہ یہ کریں, یہ ظاہری سنت ہے. خدا کی قسم قبروں میں یا تو باطن ایمان جائے گا یا تو ظاہر داڑھی لے کر جائیں گے. ہو سکتا ہے اس عمل کی برکت سے اللہ ہماری مغفرت کر دے. تو یہ ہمارا حضور کے ساتھ قیامت تک اس امت کا تعلق برقرار ہے, اور ہمارا ایمان ہے کہ حضور اپنے روضے میں زندہ ہیں. سلام کرنے والے کے سلام کا جواب بھی سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. سلام سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. جتنا ہو آپ کو وقت ملے روضہ اقدس پر آپ حاضری دیں اور سلام کریں. اپنی طرف سے بھی جنہوں نے کہا ہے ان کی طرف سے بھی آپ سلام پیش کر سکتے ہیں, پورے رشتہ داروں کی طرف سے. اور اس کے بعد جنت البقیع آپ جانا چاہیں ضرور جائیں. جنت البقیع 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قبریں ہیں. وہاں اما فاطمہ کی قبر ہے, اور آپ کے ازواج مطہرات کی قبریں وہاں موجود ہیں. وہاں جائیں
جنت البقیع کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ یہاں دفن ہیں محمد کی شفاعت ان پر واجب ہے. کل قیامت کے دن 70,000 سے زیادہ افراد ایسے جنت البقیع سے اٹھیں گے بغیر حساب و کتاب کے اللہ جنت میں داخل کرے گا. یہ حضور کی برکت ہے. میرے دوستو بزرگوں، وہاں کے انوارات اور ہر گلی، تصور یہ کریں کہ یہ حضور کا اس گلی میں جانا ہوا ہوگا، حضور یہاں آتے جاتے ہوں گے، حضور یہاں رہتے ہوں گے. یہ تمام چیزیں اپنے ذہن میں ہو، بے ادبی نہ ہو. خدا کے لیے روض رسول ہو یا کعبۃ اللہ ہو، ہرگز اپنی موبائل نکال کر وہاں فوٹو نہ کھینچیں، تصویر نہ کھینچیں. اس سے حضور کو تکلیف ہوتی ہے. بعض مکاشفات اکابر میں لکھا ہے کہ اکابرین کو کشف ہوا ہے کہ حضور کو اس عمل سے تکلیف پہنچتی ہے. کہاں جا کر ہم گناہ کریں؟ ایسے جگہ پر جو گناہوں سے ہم کو روکنے آیا تھا، جو فسق اور فجور کو چھڑا کر جنت کی راہ دکھلانے ہمیں آیا تھا، ہم اسی کے سامنے آ کر گناہ کرتے ہیں. میرے اکابرین سے آپ پوچھیں، خدا کی قسم اعمال حضور تک پہنچتے ہیں امت کے. درود و سلام امت کے فرشتے لے کر پہنچاتے ہیں. اور بعض روایتوں میں آتا ہے تصویر دکھائی جاتی ہے، فلاں آدمی فلاں علاقے کا فلاں کا لڑکا آپ کو درود و سلام بھیجا ہے. ہمارا تعلق حضور سے ہے اور قیامت تک رہے گا، اور قیامت کے بعد بھی اور جنت تک رہے گا انشاءاللہ. اس امت کا حضور کے ساتھ تعلق ختم نہیں ہوا. اسی وجہ سے آپ کو خاتم الانبیاء کہا گیا، خاتم النبیین کہا گیا. تو میرے دوستو بزرگوں، یہ وہ در ہیں، وہ مقام ہیں جہاں بڑے بڑے اولیاء کی پیر بھی لرز اٹھتے تھے، قدم رکھتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ کیا ہوگا، میں کہاں آ گیا ہوں. مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ اکثر جب روض رسول پر حاضر ہوتے تھے بالکل مجمع سے پیچھے کھڑے ہوتے تھے. کہیں اگر ستون دکھائی دے اس ستون کے پیچھے کھڑے ہو کر سلام پیش کرتے تھے. کسی نے کہا کہ حضرت آپ کے علم کا ڈنکا 4 دانگ عالم میں بج رہا ہے، آپ یہاں سب سے پیچھے کھڑے ہو کر آپ نظر بھی نہیں ملاتے. فرمایا کہ شفیع کے اندر اتنی جرت نہیں کہ حضور کے روضے پر نظر ڈالے، اتنی جرت اور ہمت نہیں کہ میں روضے رسول پر نگاہ ڈال سکوں، کیونکہ مجھ سے بڑا پاپی کوئی نہیں ہے. یہ ہے عاجزی، یہ انکساری. یہ نہیں کہ ہم نے عمرہ کر لیا، حج کر لیا، ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے. نہیں، عاجزی اگر آ رہا ہے سمجھ لو کہ آپ کا عمل اللہ کے یہاں قبول ہو گیا. میرے دوستو بزرگوں، یہ ہے روضہ رسول. پھر اس کے بعد آپ کو ریاض الجنہ آپ کو لیا جائے گا. آپ کے پابندیاں ہیں، آپ اجازت کے بغیر داخلہ اس میں منع ہے، اجازت لے کر ہی جائیں گے، پاس لے کر ہی جائیں گے. جب بھی آپ کو وہ موقع ملے، آپ کا وقت آئے ریاض الجنہ جانے کے لیے. ریاض الجنہ کیا ہے؟ جنت کا ایک ٹکڑا ہے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا باقاعدہ وہ جگہ امی عائشہ کو آپ نے بتلایا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ ہے جنت کے ٹکڑے ہیں. حدیث میں آتا ہے، علماء نے فرمایا یا تو کل قیامت کے دن اللہ جنت کو ریاض الجنہ میں شامل کرے گا یا اس ٹکڑے کو اللہ جنت میں شامل کرے گا. یہ ہے ریاض الجنہ. اور میرا وجدان یہ کہتا ہے اگر کوئی وہاں جس کا قدم پڑ گیا ہو، خدا کی قسم اللہ کی رحمت اس کی غضب سے زیادہ ہے. اگر کسی کا قدم وہاں پڑ گیا، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ ہو، خدا کی قسم آپ نے سنا ہوگا جہنمی کو تو اللہ جنت میں لے کر جاتے ہیں، لیکن جو جنت میں چلا گیا وہ دوبارہ جہنم میں نہیں جائے گا. ہمارا وجدان یہ کہتا ہے کہ ہم جیسے پاپی دنیا میں کوئی نہیں. اللہ نے فضل کیا کہ ہم نے اس دنیا میں ریاض الجنہ میں قدم رکھ لیا. اے اللہ، امید ہے آپ کی ذات پر کہ ہمیں بھی اللہ جنت میں پہنچائیں گے. تو یہ ہے ریاض الجنہ. اور وہ ستون تفصیل کا وقت نہیں ہے، وہ 7 ستونیں ہیں، اس کے الگ الگ فضیلت ہیں. تو یہ عمل ہے. اور جتنی دیر آپ مدینہ منورہ میں رہیں، نمازوں کا پابند. نمازیں اکثر چھوٹ جاتی ہیں خریدنے کے لیے، مارکیٹنگ میں نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. 40 نماز کی فضیلت بھی ہے وہاں پر. اگر 40 نمازیں نہ ملے، جتنی نمازیں ملیں آپ پابندی کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز وہاں ادا کریں.
اس کا خاص خیال رکھیں. اگر میسر ہو تو آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں. قرآن کی تلاوت خوب کریں. قرآن ختم آپ یہاں مکہ میں بھی آپ ایک قرآن مکمل کریں, مدینہ بھی آپ ایک قرآن مکمل کریں. اور اب سے جب آپ جانا شروع کریں گے درود شریف کی کثرت کریں اور اسے گن کر رکھیں. 1000 2000 1 لاکھ. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, اللہ اکبر, کئی لاکھیں اور کئی مہینوں کے درود شریف کو گن گن کر رکھتے تھے اور یہ کہتے تھے اب میں جا رہا ہوں اور حضور کے سامنے ہدیے کے طور پر پیش کروں گا. اب اس کا خاص خیال رکھیں درود کا. یہ تمام باتیں آپ کے سامنے آ گئیں. اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے, عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو حضرات جا رہے ہیں اللہ ان کے سفر کو مبارک فرمائے, آسان فرمائے. اللہ ہم سب کو بھی بار بار اس دیار کے حاضری نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک اعلان سن لیں کہ ہمارے یہ اس ٹور کے مالک جو ہیں جناب بھائی مزمل صاحب کی طرف سے سب کو ظہرانہ کی دعوت ہے. سب حضرات یہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اور کھانا تناول فرما کر یہاں سے جائیں. اور ہمارے جانے والے ساتھی وہ رک جائیں, ان سے کچھ باتیں بھی ہوں گی اور انشاءاللہ پھر یہاں سے معاملے کو جلد ختم کر نکلیں گے. اب تمام حضرات بالکل رقت آمیز دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جانے والوں کو قبول فرمائے, قدم قدم پہ ان کی نصرت اور مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر شخص کو جانے کی توفیق عطا فرمائے. کعبۃ اللہ کی اور گنبد خضرا کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے. میں مربی محترم سے گزارش کروں گا نہیں کہ دعا فرمائے. ارے آپ کی مولانا کوثر صاحب آئیے. تم جاتے ہو عمرہ میں تم کرو. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اے پاپنو سر آئے کو دعا ہو رہی آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اکملنا دیننا وتم علینا نعمتہ ورضی لنا الاسلام دینا. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کما تحب ترضا عدد ما تحب ترضا یا کریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین وتب علینا انک انت التواب الرحیم. فانصرنا علی القوم الکافرین, فانصرنا علی القوم المجرمین, فانصرنا علی القوم الظالمین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز یا غفار, یا عزیز یا ستار, یا ارحم الراحمین, یا اکرم الاکرمین, یا غیاث المستغیثین, یا دلیل المطہرین. اغثنا برحمتک نستغیث. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فإن الدنیا والعذاب الآخرہ. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا متقبلا وشفاء من کل داء. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ عرش العظیم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ دین کے اجالے میں, رات کے اندھیرے میں ہم سب نے جو گناہ کیا ہے آپ جانتے ہیں. یا اللہ جاننے کے باوجود یا اللہ آپ نے ہمارے گناہ پر
ہمارے پاپ پر آپ نے گرفت نہیں کیا ہے، تیرا بہت بڑا احسان ہے۔ مالک آپ ہیں، خالق آپ ہیں، اے اللہ حساب اور کتاب کے مالک آپ ہیں، کائنات کے مالک آپ ہیں، اے اللہ ساری ذرے ذرے کے مالک آپ ہیں۔ اے اللہ آپ اگر اپنے گناہگار بندوں کو معاف فرما دیں گے تو اے اللہ آپ کی خدائی میں اور خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اے اللہ آپ معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کے گھر والوں کے گناہ کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اعزاء اقارب رشتہ داروں کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اساتذہ کرام کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے زندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے مرحومین کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کی نسلوں کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیجئے، ہماری نسلوں کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیجئے، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ تو نے اپنے گھر میں اور نبی کے دربار میں اے اللہ جانے کی سعادت نصیب کیا ہے۔ اے اللہ تو ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، اے اللہ ہم اس لائق نہیں تھے لیکن مولا تیرا کرم ہے، تو رحمت کا بادشاہ ہے، اے اللہ کس زبان سے تیرا شکر ادا کریں، اے اللہ جتنا بھی شکر ادا کریں اے مالک وہ کم ہے۔ اے اللہ ہم سب کے مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجئے، اے اللہ ان سب کو قبر میں چین و سکون نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کے اعزاء اقارب رشتہ دار جتنے بھی دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی بال بال مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین، ہمارے اساتذہ کرام رحمہم اللہ جو آپ کی جوار رحمت میں آرام فرما ہے، اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ کروڑوں رحمتیں ان کی قبر پر نازل فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجئے، اے اللہ ان کا سایہ ہم سبوں پر تادم حیات قائم دائم فرما دیجئے، اے اللہ جو اساتذہ حیات میں ہیں ان کی عمر میں، حیات میں، صحت میں، قوت میں برکت عطا فرما، اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ مساجد کی حفاظت فرما، اے اللہ مقابر کی حفاظت فرما، اے اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما، دینی مراکز کی حفاظت فرما، اے اللہ جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے اے مولا ان سب کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری نسلوں کو دین پر چلنے والا بنا، اے اللہ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دین پر ایمان اے اللہ استقامت عطا فرما، اے اللہ ایمان کو قوی اور مضبوط فرما، اے اللہ موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ مرحوم مغفور یونس صاحب اور اس خاندان میں جتنے مرد عورت دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان سب کی بال بال مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ جو اپنی زبان سے تیرے گھر میں حاضری کے لیے، تیرے نبی کے دربار میں حاضری کے لیے کہہ نہیں سکتے ہیں، اے اللہ ان کا دل تڑپ رہا ہے، اے اللہ ان کے دلوں میں جو بات اور جو داعی پیدا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، سنتے ہیں، آپ علیم اور خبیر ہیں، علیم بذات الصدور ہیں، اے اللہ انہیں بھی توفیق عطا فرما، اے اللہ آپ مسبب الاسباب ہیں، خزانے کے مالک آپ ہیں، اے اللہ ان کے لیے اسباب مہیا فرما،
اے اللہ ان سب کو بھی حاضری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے مرد عورت اے اللہ تیرے گھر کی حاضری کے لیے اے اللہ جانے کو تیار ہیں، اللہ ان سب کو صحت کے ساتھ تندرستی کے ساتھ اپنے گھر میں پہنچنے کی، اپنے نبی کے دربار میں پہنچنے کی اے اللہ توفیق عطا فرما، صحت مندی عطا فرما، تندرست عطا فرما، ہر رکن کو اے اللہ صحیح ڈھنگ سے اے اللہ ہمارے مولانا نے جو ارشاد فرمایا اسی کے مطابق کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کعبۃ اللہ کی اور مسجد نبوی علیہ السلام کی کے ادب کے لحاظ کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ وہاں سے واپس ہونے تک اے اللہ تیرے گھر کے ادب، اے اللہ تیرے نبی کے دربار کے ادب کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ گناہ سے بچا، اے اللہ شیطان مردود ملعون کے وساوس سے بچا۔ اے اللہ پوری دنیا میں اے اللہ کفر اور اسلام دشمن اسلام کے خاتمے کا منصوبہ بنائے ہیں، اے اللہ مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کے مقدس مقامات کو منہدم کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ آخری نبی آپ کے، آخری نبی کی آخری امت اے اللہ آخری شریعت آخری کتاب قرآن ہے، اے اللہ اگر یہ مٹ گئے مٹا دیے گئے اے اللہ قیامت تک روئے زمین پر آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اے اللہ آپ نے ہر زمانے میں جب بھی نبیوں کی امت پر، نبیوں کے لائے ہوئے دین اور شریعت پر اے اللہ یرغمال کیا گیا، اے اللہ آپ نے اے اللہ ان فرقہ پرستوں کو، ان باطل کو یا اللہ زمین دوز فرمایا ہے۔ یا اللہ آج وہی وقت ہمارے اوپر آیا ہے، ہر طرف یا اللہ بے چینیت ہے، یقیناً اپنے جرم کا، اپنی خطا کا، اپنے پاپ کا، اپنے گناہ کا، اپنے کالے کرتوت کا یا اللہ مجرم بن کر اپنے مالک کے سامنے اقرار کرتے ہیں۔ اے اللہ یہ ہمارے بدعملی کی سزائیں ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں اے اللہ جو زمین کے اوپر سجدہ کرتے ہیں، اے اللہ تہجد گزار ہیں، اے اللہ قال اللہ اور قال الرسول کا سبق پڑھا رہے ہیں، اے اللہ مسجد کو آباد کر رہے ہیں، اے اللہ مدارس کو آباد کیے ہوئے ہیں، اے اللہ خانقاہ کو آباد کیے ہوئے ہیں، اے اللہ چلت اور پھرت کا بھی کام کر رہے ہیں۔ اے اللہ ان کی نیکیوں کے پلڑے کو اے اللہ بھاری کر دیجئے، اے اللہ ظالم کو مٹا دیجئے، اے اللہ باطل اور کفر کو مٹا دیجئے، اے اللہ آپ کے لاڈلے رسول کی آبرو کو بچا لیجئے، آپ کی لائی ہوئی شریعت کی آبرو کو بچا لیجئے، اے اللہ آپ کے بھیجے ہوئے قرآن کی آبرو کو بچا لیجئے۔ اے اللہ ہر طرف ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ مسلمان مظلوم ہیں، اے اللہ آپ ظالم پر اپنا قہر اور غضب نازل فرما دیجئے، اے اللہ اس ملک کے اندر امن و امان عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اکابرین موجود ہیں، ہمارے اساتذہ کرام موجود ہیں، اے اللہ جو آج سے تقریباً 150 پونے 200 سال سے دارالعلوم دیوبند اے اللہ جو دین کی ترویج اور اشاعت اے اللہ کام کر رہا ہے، اے اللہ اولیاء اللہ وہاں پیدا ہوئے، حکیم الامت پیدا ہوئے، شیخ الہند پیدا ہوئے، مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ پیدا ہوئے، شیخ العرب والعجم پیدا ہوئے۔ اے اللہ اس کی آبرو کو بچا لیجئے۔ اے اللہ یہ جو مسلم ترمیمی بل اوقاف کا معاملہ چل رہا ہے اے اللہ اس کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ ظالم اور فرقہ پرست کے ناپاک منصوبوں کو ناکام فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کی تمام تدبیروں کو ناکام فرما دیجئے۔ اے اللہ مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے اوقاف کو اے اللہ اس کی فتح نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ فلسطین کے مظلوم شہید مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجئے، یہودیوں کو زمین سے ختم فرما دیجئے۔ اے اللہ جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے اے اللہ ان کو زمین دوز فرما دیجئے۔
اے اللہ حرمین شرفین کو تمام شرور و فتن سے محفوظ فرما دیجئے، اے اللہ علماء کی حفاظت فرما، اے اللہ حفاظ اور ائمہ کرام کی حفاظت فرما، اے اللہ ظالموں کے منصوبوں کو ناکام فرما، اے اللہ آپس میں محبت ملت اتفاق پیدا فرما، اے اللہ دین اور شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو اور ہم سب کے گھر والوں کو اور پوری امت مسلمہ کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو ہم سب کے سفر کو آسان فرما، سفر کی صعوبت سے مشقت سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ یہاں علماء کرام موجود ہیں، حضرت مولانا کفیل صاحب نے اے اللہ آپ کے گھر کی اور آپ کے نبی کے دربار کی جو فضیلت بیان کی ہے، اے اللہ ان فضیلتوں کو یا اللہ ہر ایک امت مسلمہ کے دل میں پیوست فرما دیجئے، محبت کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا خدا کا میں لطف و کرم دیکھ آیا، میں رحمت سراپا حرم دیکھ آیا۔